وعلیکم السلام جناب. جناب آج میرا یہ سوال نہیں ہے جی بلکہ میری یہ حکومت پاکستان سے التجا ہے، آپ کی ٹی وی سے اور آپ لوگوں کی وساطت سے، جی کہ جماعت احمدیہ پر جو ظلم ہوا ہے 1973 میں، جی یہ ان کا حق نہیں تھا. یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. جی اور یہ اس فتوے کو اپنی اصلاح کے لیے آپ کی ٹی وی سے کے چینل کی وساطت سے میں گزارش کروں گا کہ ان حکمرانوں کو یہ ہوش آنا چاہیے کہ باقی لوگوں کو بھی تباہی سے، یعنی دین کی تباہی سے بچائیں اور اس فتوے کو واپس لیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مسلمانوں میں بہت فرقے ہیں، جس طرح آپ کے شیعہ حضرات ہیں، جی یہ لوگ ان کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، دیواروں پر لکھتے ہیں. کیا ان کے کہنے پر وہ کافر ہیں؟ ان کی میجارٹی زیادہ ہے، ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کھلے عام. تو مجھے اسلام کے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس کی کتاب کو، صرف کتاب کو، قرآن کی اطاعت کی، ان لوگوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک. تو ایسے لوگوں کو اس طرح کے فتوے دینا، یہ کرنا سراسر بے انصافی اور گمراہی ہے. اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جیسے انسان اور پتھر، یہی انسان جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو خدا کے واسطے یہ لوگ اس ایندھن سے بچیں اور باقی لوگوں کو بھی بچائیں. فرقے بہت ہیں، فرقہ جو اپنے اپنے جس مسلک پر چل رہا ہے وہ چلتا رہے. لیکن یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کسی شرابی نے اگر اس طرح کی باتوں میں آ کر ایسے کر دیا تو کسی مسلمان پر یہ فتویٰ بالکل لاگو نہیں ہو سکتا میرے نزدیک. بہت بہت شکریہ خان صاحب، جزاک اللہ. ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑی آپ نے ماشاءاللہ اچھی اور بڑی معقول بات کی. اور ہم پہلے بھی اپنے اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور دیگر ہمارے جو MTA پر ہمارے چینل پہ جو پروگرامز آتے ہیں، متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت پاکستان کو اگر وہ 1974 کی کارروائی شائع کرنے میں کوئی دقت ہے تو بھی ہمیں بتائیں، ہم اسے شائع کر دیں گے. لیکن بہرحال گلفراز خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ ہم ظاہر ہے حکومت پاکستان کو آپ نے دیا ہے، انہوں نے امید ہے کہ سن لیا ہوگا. تو دیکھیں جناب، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے ملک میں رہنے والے دوسرے مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس چیز سے کوفت کا شکار ہیں کہ ایک ایسے فرقے کو غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا گیا ہے جو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے والا کلمہ گو فرقہ. تو دیکھیں وہ بھی اس تکلیف کا شکار ہیں. طاہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ہر مسلمان، سچا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اگر اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، یا ان لوگوں کو یہ کم از کم کہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لحاظ سے خان صاحب شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کم از کم اخلاقی جرات کا تو اتنا تو اظہار کیا کہ یہ علل اعلان کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ آپ نے جو کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور اس طرح اگر اندر سے لوگ اٹھ کے یہ کہنے والے ہوں تو پھر اسلامی تعلیمات سے ادھر ادھر کوئی ہونے کی جرات نہیں کر سکتا اتنا. بلکہ ان کے اس بات سے میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صرف ہم ہی کہنے والے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کس بات کا انتظار ہے. اگر ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک، ان کے پاکستان کے باقی شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے منظر عام پہ تو لیں، جس کی بنیاد پہ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا تو اس کو کم از کم منظر عام. بالکل. تو پھر کیا روک ہو سکتی ہے؟ دوسرے ملکوں میں دیکھیں، دنیا کے تمام ممالک میں 25-30 سال سے زیادہ کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں ہوتا جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ اخفاء میں رکھا جائے گا اور پبلک ڈومین میں نہیں آئے گا. دیکھیں عطا صاحب، پاکستان کے شہری یا دوسرے ملکوں کے شہری کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 72 جو ہے وہ غلطی پر ہوں گے اور وہ جو ایک ہے وہ سچا ہوگا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے بالکل برعکس، بالکل برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ غلط ہے، ہم سارے 72 ٹھیک ہے. یہ تو ویسے عقلانی بات ٹھیک نہیں کہ 72 آدمی اپنی اپنی رائے دے رہے ہوں تو 72 رائے تو ٹھیک نہیں ہوتی، ایک ہی رائے ٹھیک ہوگی نا. اور یہی حکمت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ 72 جو ہے وہ غلط ہوں گے. اور ان کا فتویٰ کہ نہیں نہیں نہیں، نبی نعوذ باللہ بن ذالک، آپ کو غلطی لگی، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 72 غلط ہے، سوری 72 ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے برخلاف اس کا پھر نتیجہ کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ جو فتویٰ جو جس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی صریح خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اس کے صریح خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہو، پھر وہاں خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں آپ؟ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا اخبار میں چیف جسٹس جو ہیں پاکستان کے، ان کا ایک بیان آیا کہ ہم پارلیمنٹ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ تمام کالے قوانین کو ختم کریں.
یہ پتہ نہیں کالے قوانین سے کس کو کیا کون سا قانون وہ مراد لیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ قوانین تو وہ ہیں جن میں واضح طور پہ احمدیوں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سال ہر سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اس طرف کبھی توجہ نہیں جا سکی۔ صرف یہ بات صرف احمدیوں کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے کہ کسی دنیا کی حکومت کو، کسی دنیا کی پارلیمنٹ کو کس حق کس نے دیا کہ وہ مذہب میں مداخلت کرے اور کسی کا دین تعین کرے کہ تمہارا یہ دین ہے؟ یہ تو مطلب ویسے ہی لاجیکلی کسی دنیا کے قانون یا منطق کے مطابق بھی بات درست ٹھہرتی نہیں۔ کس کو کیا حق؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اصول تو شریعت تو یہ کہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔